آئیے بچوں جانتے ہیں کہ جہاد کے فضائل کیا ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں غور کیا جائے تو بہت سی ایسی آیات اور احادیث ہیں جو کہ جہاد کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جو کہ جہاد کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، جہاد کی ترغیب دینے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا جہاد کی کس قدر زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے اپنے اسی سبق میں ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس شخص کے قدم جہاد کی راہ میں غبار آلود ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو بچوں یہ جہاد کا ہی جذبہ تھا، یہ جہاد بن نفس تھا کہ مسلمان اس قدر سٹرونگ تھے کہ انہوں نے اتنے سالوں تک حکومت کی عرب پر، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور گزرا، بنو عباس کا دور گزرا، پھر مغلیہ سلطنت گزری۔ تو جب تک لوگ مضبوط تھے جہاد بن نفس کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب رکھا، لیکن جب انہوں نے جہاد بن نفس کو چھوڑ دیا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور کر دیا، اور پھر ان میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ دیگر قوموں پر اپنی دھاک بٹھا سکیں۔ تو بچوں ہم نے جانا کہ ایک مضبوط مسلمان یا اسلام کے اگر روشن تاریخ کو دیکھا جائے تو ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت میں مسلمان چونکہ جہاد بن نفس کرتے تھے اور مضبوط تھے، اسی لیے دیگر قوموں پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے اسلام نے اتنی ترقی بھی کی تھی۔ تو بچوں یہ تھا جہاد کا موضوع جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر ہمارا ارکان اسلام کا جو مفصل مضمون تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔